برسوں کی قربتیں بھی ان دوریوں کو ختم نہیں کر پاتی جو رفتہ رفتہ ساتھ رہنے کے باوجود پنپتی رہتی ہیں۔ ایک حد فاصل دونوں فریقین کے درمیان حائل رہتی ہے۔ ایسے ہی ماحول و خاندان کی عکاس کہانی، جہاں بچپن اور لڑکپن میں ملنے والی محرومیاں اس کی فطرت کا حصہ بنتی چلی گئیں۔ اس کی ذہنی اور فطری نفسیات میں ان عوامل کا رد عمل کسی دیمک کے مانند چمٹ گیا اور الجھنوں کو بڑھاتا چلا گیا۔ گھریلو ماحول کی فضاؤں میں عدم اعتماد کی کثافت اور دھند کا دورانیہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جائے تو پھر اسی طرح کی کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم سسپینس اور تھرل سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے خونی رشتہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو عجیب سکوت کا سا احساس ہوا۔ شاید یہ اس کی ذات کا سناٹا تھا جو اسے اپنے ارد گرد کے ماحول پر بھی محسوس ہوا۔ کمرے میں ہر چیز ترتیب سے موجود تھی سوائے اس کے اندر کی بے ترتیب دھڑکنوں کے۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ باہر ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور آنسو تیزی سے ہاتھ کی پشت سے صاف کیے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جائیں، وہ کہتے ہوئے خود بھی آگے بڑھی۔ دروازے پر چچا فاروق موجود تھے۔ آ گئی سونی؟ بس میں اسی لیے آیا تھا۔ تم پہنچ چکی ہو تو دروازہ لاک کر دوں۔ اچھا، اس نے شاید سنا ہی نہیں تھا۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ چچا اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں، کچھ نہیں، بس آفس کے کچھ کام ہیں۔ ٹھیک ہوں میں، وہ قطعیت سے بولی، اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ مزید بات کرنا نہیں چاہتی۔ چلو ٹھیک ہے، اس کا اشارہ سمجھ کر چچا باہر نکل گئے۔ وہ چینج کر کے بستر پر آ لیٹی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور وہ اپنی گزشتہ زندگی کے نشیب و فراز پر غور کر رہی تھی۔ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ کھٹکا ہوا تو اچانک ہی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہمیشہ گہری نیند سوتی تھی، لیکن شاید یہ اس کی ذہنی بے چینی تھی جو نیند میں بھی پرسکون نہ تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کون سے انجانے احساس نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا۔ دروازہ بے آواز کھلا اور ایک ہیولے کی جھلک پڑی۔ وہ خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ سمٹ گئی۔ ہیولا دھیرے سے اس کی جانب بڑھا۔ کون ہے؟ نیند کا خمار مکمل اتر گیا تھا، لیکن اس کے منہ سے خوف کے مارے اتنی ہی آواز نکلی۔ جواب میں ہیولے کا ہاتھ بلند ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی وہ ہاتھ تیزی سے نیچے آیا۔ ایک تیز دھار خنجر سینے میں اترتا چلا گیا۔ اسے چیخنے کا بھی موقع نہ ملا۔ پھٹی پھٹی آنکھیں لمحوں میں ہی بے نور ہو گئیں۔ حسب معمول صبح صبح گھر میں ایک ہڑبونک کا عالم تھا۔ میری شرٹ کہاں ہے؟ ٹائی کہاں ہے؟ آفس جانے سے پہلے عقیل نے ادھم مچایا ہوا تھا، جبکہ کرن عجیب کھوئی کھوئی لگ رہی تھی۔ اس کی یہ بے نیازی عقیل کو غصہ دلا رہی تھی، لیکن اس کی عجیب طبیعت کا وہ اب عادی ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت ذہنی تناؤ کا شکار لگتی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، پتہ نہیں تمہیں کچھ پتہ بھی ہوتا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ جواب میں اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ مجھے تنگ نہ کیا کرو، تم خود تنگ ہوتے رہتے ہو، وہ ترکی بترکی بولی۔ وہ غصے سے باہر نکل گیا۔ چیزیں اسے مل گئی تھیں، وہ خود بھی چڑچڑی طبیعت کا ہو چکا تھا، اس لیے معمولی بات پر بھی پارا چڑھا لیتا۔ آفس سے کافی لیٹ ہو چکا تھا، اس لیے مزید بحث کیے بنا نکل کھڑا ہوا۔ کرن نے اپنے لیے کافی تیار کی اور کمرے میں آ گئی۔ غیر متوقع طور پر وہ سامنے کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ وہ چونک گئی اور سوچنے لگی کہ وہ کمرے میں آیا کیسے؟ تھوڑی دیر پہلے ہی تو کمرہ خالی چھوڑا تھا اس نے۔ وہ آفس پہنچا تو کوریڈور میں اس کا دوست فراز مل گیا۔ عقیل، کچھ سنا تم نے؟ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی تازہ خبر ہاتھ لگی ہو۔ نہیں، کیا ہوا؟ سونی کا قتل ہو گیا، اس نے نیوز بریک کی۔ کیا؟ وہ اچھلا۔ ہاں یار،
ابھی لنچ بریک میں سب کا ارادہ وہاں جانے کا ہے، لیکن کیسے؟ وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی نے سوتے میں خنجر گھونپ کر قتل کر دیا۔ کیا؟ ہاں، حیرت ہے تمہیں علم نہیں؟ لہجے میں ہلکا سا طنز اس نے محسوس کیا۔ لیکن کس نے؟ اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ وہ شاید خود سے ہی مخاطب تھا۔ پتہ نہیں یار، بظاہر فراز نے لا علمی ظاہر کی، لیکن اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ باس نے بتایا، اس نے صبح اسے کال کی تھی کہ میٹنگ میں دیر ہو جائے گی، لہٰذا لنچ کے بعد آفس آئے۔ اس کے گھر سے کسی نے ریسیو کیا اور یہ اندھوناک اطلاع دی۔ کسی نے مذاق تو نہیں کیا؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ ایسا مذاق؟ اس نے سینے پر ایک بوجھ سا محسوس کیا۔ ایک کلیگ کے طور پر سبھی افسردہ نظر آ رہے تھے، لیکن عقیل کی اس سے کافی اچھی دوستی تھی۔ کرن کی لا تعلقی اور بے اتنائی سے جب تنگ آ جاتا تو سونی کے قرب میں ہی سکون پاتا۔ دوپہر تک وہ اپنی عجیب کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے لگا کہ سب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ قتل کی وجہ جانتا ہوگا، اور وہ نگاہیں چراتا رہا۔ لنچ بریک میں آفس کے چند دیگر لوگوں کے ساتھ وہ سونی کی طرف ہو لیا۔ سونی کا اصل نام سہانا تھا۔ اس کا تعلق اندرون سندھ کے علاقے سے تھا۔ یہاں چچا کے گھر میں رہتی تھی۔ کراچی یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے جاب کے لیے فی الوقت چچا کے گھر ہی رہائش رکھی تھی۔ اس کے چچا فاروق کا گھر ٹھیک ٹھاک تھا، جس کا پچھلا پورشن کسی قدر الگ تھلگ تھا۔ سونی نے اپنی تنہائی پسند فطرت کی وجہ سے الگ رہائشی رکھی ہوئی تھی۔ ویسے بھی اس کی چچا کی فیملی سے کچھ خاص نہیں بنتی تھی۔ اس کا ارادہ جلد واپس جانے یا الگ اپارٹمنٹ کا بندوبست کرنا تھا۔ وہ لوگ آفس سے اس کے گھر پہنچے تو پولیس پہلے ہی موجود تھی۔ ابتدائی کارروائی کے بعد اب وہ سب کے بیان لے رہی تھی۔ وہ سب تعزیت کیا کرتے، الٹا پولیس کی کارروائیوں میں پھنس گئے۔ لاش کیسے دریافت ہوئی؟ انسپکٹر رفیق نے پوچھا۔ میں صبح جب اس کے کمرے کی طرف گئی، چچی فرخندہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ آپ کس سلسلے میں گئی تھیں؟ ناشتے کا پوچھنے گئی تھی۔ کیا آپ روز ناشتے کا پوچھنے جاتی ہیں؟ سوال چبھتا ہوا تھا۔ نہیں، وہ کسی قدر شرمندہ ہوئی۔ دراصل وہ روز صبح کچن میں چائے کے لیے آتی ہے، لیکن آج نہیں آئی۔ میں صحن میں رات کے دھلے کپڑے اتارنے گئی تو سوچا ذرا دیکھ لوں، اور ایک خوفناک منظر نظر آیا۔ میرے چیخنے پر فاروق صاحب دوڑتے ہوئے آئے، پھر انہوں نے ہی آپ کو اطلاع دی۔ چچی فرخندہ عادت کے مطابق ایک دفعہ ٹیون ہوئی تو ریکارڈ کی طرح بجنے لگی۔ آفس کس نے اطلاع دی؟ آپ نے پہنچائی تھی؟ نہیں، اس کے موبائل پر فون آ رہا تھا، اس کے چچا نے ریسیو کیا۔ دوسری طرف شاید اس کا باس تھا تو اسے بتایا۔ ہمیں تو اتنا ہوش ہی نہیں تھا کہ باقاعدہ آفس میں اس کے نہ آنے کی وجہ بتاتے۔ آخر میں ان کا لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا۔ جب آپ کمرے کی طرف گئیں تو دروازہ کھلا تھا؟ جی ہاں، اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اور گھر کا بیرونی دروازہ؟ وہ بند تھا اندر سے۔ وہ کسی قدر سوچ کر بولی۔ مطلب قاتل گھر میں سے ہی کوئی ہے؟ انسپکٹر کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ کیا مطلب ہے انسپکٹر صاحب؟ وہ ہکلائیں۔ ہم اس کے دشمن تھے کیا؟ اور میرے گھر میں کوئی چھپکلی ہی نہیں مار سکتا، ایک پوری لڑکی کیسے مار سکتے ہیں؟ چچا فاروق برہم ہوئے۔ ہر مقتول کے گھر والے یہی کہتے ہیں، انسپکٹر بے نیازی سے بولا۔ لیکن ہم نے قتل کیا ہوتا تو آپ کو کیوں اطلاع دیتے؟ خاموشی سے کفن دفن کر دیتے۔ حد ہے، اگر قانون پسند شہری ہونے کا ثبوت دیا جائے تو الٹا قانون شک کرنے لگتا ہے۔ فاروق صاحب، آپ نے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیا، لیکن پولیس شک نہ کرے تو تفتیش کیسے کرے؟ ہم بھی اپنی ذمہ داری سے ہی مجبور ہیں۔ اس وضاحت پر فاروق صاحب کچھ ٹھنڈے نظر آئے۔ انسپکٹر رفیق بغور جائے وقوع کا معائنہ کر چکا تھا۔ یہ گھر کی پچھلی طرف تھا۔ سامنے مناسب حفاظتی بندوبست تھا،
لیکن آنگن کی طرف دیوار بھی مختصر تھی اور اس پر کسی خاردار تار یا حفاظتی انتظام سے بھی بے نیاز تھی۔ یقیناً قاتل بیرونی دیوار پھاند کر ہی آیا ہوگا۔ یہ کارنر کا مکان تھا اور اطراف میں کچھ درخت بھی تھے۔ اس نے پیپل کے درخت کا معائنہ کیا۔ اس کی ساخت ایسی تھی کہ کوئی بآسانی اس درخت پر چڑھ کر گھر میں کود سکتا ہے۔ اس کے ارد گرد بکھرے کچھ تازہ ٹوٹے پتے بھی اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ کسی نے یہاں دوا آزمائی کی ہے۔ رات آپ میں سے سونی کو آخری دفعہ کس نے دیکھا، یا وہ کب گھر والوں کے ساتھ تھی؟ میری عادت ہے کہ سونے سے پہلے بیرونی دروازے کا لاک چیک کر لیتا ہوں۔ کل بھی اسی ارادے سے یہاں آیا تو سونی کا دروازہ بھی نوک کیا۔ وہ کمرے میں موجود تھی۔ وہ کل کس وقت واپس آئی تھی؟ معلوم نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی، کیونکہ رات کے کھانے پر وہ موجود نہ تھی اور ابھی اس نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا۔ وہ کبھی کبھی دیر سے آتی تھی اور پوچھ گچھ کا برا مانتی تھی، لہٰذا ہم نے بھی تحقیق کرنا چھوڑ دیا، بس تسلی کر لیتے کہ وہ گھر آ گئی ہے۔ فاروق صاحب نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ رات کتنے بجے سوئے تھے؟ تقریباً 11 بجے تک۔ اس کی واپسی پر کسی نے تو دروازہ کھولا ہوگا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ نہیں، بیرونی دروازے کی ایک چابی اس کے پاس ہے، لہٰذا اس کے آنے جانے کا کچھ خاص پتہ نہ چلتا تھا، چچا فاروق نے وضاحت کی۔ انسپکٹر نے بغور دروازے کا معائنہ کیا، جس میں آٹو لاک لگا ہوا تھا، جو اندر سے کھلتا اور باہر جانے پر خود بخود دروازہ لاک کر دیتا، جبکہ باہر سے آنے والے کے لیے 2 صورتیں تھیں، یا تو اس کے پاس چابی موجود ہو اور یا پھر اطلاعی گھنٹی یا کھٹکھٹا کر اندر والوں کو زحمت دے۔ رات آپ کی سونی سے بات ہوئی تو اس کا رویہ کیسا تھا؟ وہ نئے رخ پر سوچنے لگا۔ ٹھیک ہی تھا، لیکن وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے گویا ہوئے۔ آپ نے پریشانی کا سبب دریافت کیا؟ جی کیا تھا، لیکن اس نے آفس کے کام کا کہہ کر ٹال دیا، جبکہ میرا خیال ہے کہ وہ روئی بھی تھی۔ اس کی آنکھیں کچھ سرخ محسوس ہوئیں۔ لیکن آپ نے وجہ جاننے کی کچھ خاص ضرورت محسوس نہیں کی؟ سونی ہم سے زیادہ بے تکلف نہیں تھی اور اپنے ذاتی معاملات خود تک محدود رکھتی تھی۔ انسپکٹر اپنے ذہن میں صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ کیا اس کے کمرے سے کوئی قیمتی شے غائب ہے؟ نہیں، اس کے کمرے میں کچھ ایسا نہیں تھا۔ رقم وہ بینک میں رکھتی تھی اور زیورات کی شوقین نہ تھی، یعنی قاتل اسے قتل کرنے کی نیت سے ہی آیا تھا اور اپنا کام کر کے چلتا بنا، اس نے خیال ظاہر کیا۔ کیا یہ خنجر آپ میں سے کوئی پہچانتا ہے؟ یہ اسی گھر کا تو نہیں؟ اس نے خودکشی کے امکان کو معدوم کرنے کے لیے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، چچی فرخندہ پہلے بول اٹھی اور اس کا جواب حسب توقع تھا۔ اور دروازہ بھی کھلا تھا؟ اس نے دوبارہ تصدیق کی۔ جی۔ اقرار کے باوجود چچی فرخندہ سوال کا مقصد سمجھ نہ پائی تھی۔ یعنی یہ خودکشی تو ہرگز نہیں، ورنہ وہ دروازہ اندر سے بند کر لیتی۔ اس نے اب تک کی تفتیش سے نتیجہ مرتب کیا، جس پر سب جز سے محسوس ہوئے۔ وہ ان کے تاثرات نظر انداز کر کے اگلے سوال پر آ گیا۔ کیا سہانا دروازہ بند کر کے نہیں سوتی تھی؟ اسے کئی دفعہ یہ ہدایت کی، لیکن وہ اکثر اپنا کمرہ لاک کرنا بھول جاتی تھی۔ چند دفعہ احساس دلانے کی کوشش کی تو اس نے بے نیازی سے کہا کہ یہاں کون سا خزانہ پڑا ہے جو کوئی آ کر لے جائے گا؟ حیرت ہے، انسپکٹر زیر لب بڑبڑایا۔ اس کے بعد انسپکٹر رفیق نے باری باری سب کو مشق ستم بنانے کا ارادہ کیا، جس میں آفس کولیگز کو بھی الگ الگ رگڑا لگا۔ سنا ہے کہ آپ کی سونی سے کافی گہری دوستی تھی؟ انسپکٹر نے اچانک اس کی باری پر تنہائی میں سوال داغا۔ یہ کس نے کہا؟ وہ کچھ گھبرا سا گیا۔ آپ سے پہلے آپ کے دیگر کولیگ سے بھی بات ہو چکی ہے؟ انسپکٹر استہزائی انداز میں ہنسا۔ کچھ غلط ہے اس میں کیا؟ وہ بس اچھی دوست تھی میری، ہم مزاج تھی، اس لیے ہم فرینک تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، وہ محتاط انداز میں بولا۔ آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی سونی سے؟ کل آفس سے نکلتے ہوئے۔
وہ گھر کیسے جاتی تھی؟ عموماً میں اسے ڈراپ کر دیتا، اس کا گھر میرے گھر سے قریب ہی ہے، ورنہ وہ خود بھی چلی جاتی تھی۔ آفس کی پک اینڈ ڈراپ سروس ہے۔ کل کیسے گئی تھی؟ خود ہی گئی تھی۔ کل آپ کے ساتھ نہ جانے کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں، اسے روز روز اچھا نہیں لگتا تھا۔ کبھی کبھی آفس سروس سے وہ فائدہ اٹھا لیتی تھی۔ وہ محتاط انداز میں گویا ہوا۔ آپ کے خیال میں وہ کل آفس سے گھر ہی گئی تھی؟ میرے خیال سے تو گھر ہی گئی ہوگی، اگر کہیں اور جانا ہوتا تو بتا دیتی، اس نے سوچ کر جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کچھ چھپا نہیں رہے، وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں کچھ نہیں چھپا رہا، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، جسے انسپکٹر نے نوٹ کیا۔ سونی کے چچا کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ شب دیر سے گھر لوٹی تھی اور کافی سے زیادہ پریشان تھی۔ وہ چونک گیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے غلط بیانی سے اپنے لیے مصیبت ہی پیدا کی تھی۔ اس کی بدلتی رنگت سے انسپکٹر مسکرا کر رہ گیا۔ اس نے اندھیرے میں نہیں بلکہ کسی قدر روشنی میں ہی تیر چلایا تھا، تو نشانہ کیسے چوکتا؟ وہ کیسے بتاتا کہ آفس سے باہر انہوں نے ڈنر ساتھی کیا تھا، جو ان کی آخری ملاقات تھی؟ قتل نہ ہوتا تو بھی شاید آخری ملاقات۔ گزشتہ روز آفس سے وہ ساتھ ہی نکلے تھے۔ وہ اکثر ساتھ ہی نکلتے، دیگر کولیگز بھی اب اس بات کے عادی ہو گئے تھے، لہٰذا کوئی اچھمپے کی بات نہ تھی۔ وہ عموماً اسے گھر پر ڈراپ کر دیتا، کبھی وہ خود بھی چلی جاتی، کبھی ان کا ڈنر یا لنچ کا پلان بن جاتا۔ اس دن بھی آفس سے نکل کر وہ پہلے ایک شاپنگ مال میں داخل ہوئے۔ سونی اچھے موڈ میں تھی، جبکہ عقیل بھی خوش لگتا تھا۔ تھوڑی سی شاپنگ اور گھومنے کے بعد وہ فوڈ کورٹ میں آ بیٹھے اور ایک الگ گوشے میں بیٹھ گئے۔ سونی، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، وہ اس کی بات کی تہ میں چھپے مفہوم تک پہنچ گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم اب اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ، وہ جہاں کہیں رشتہ کر لو۔ وہ میرا رشتہ طے کیے بیٹھے ہیں اور مجھے شہزاد ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ تو تم یہ بات اپنے والدین کو، وہ زبردستی تو نہیں کریں گے نا؟ کہیں اور کر دیں گے، وہ سمجھانے لگا۔ کہیں اور کیوں، تم سے ہی کیوں نہیں؟ عقیل گھبرا گیا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں سونی، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں، تم صرف ٹائم پاس کر رہے تھے، وہ تلخی سے بولی۔ میں تمہیں صرف اچھا دوست سمجھتا ہوں، اب تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے تو میرا کیا قصور؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ ہاں، گھومنا پھرنا، ساتھ کھانا پینا اور گھنٹوں میٹھی میٹھی باتیں کرنا صرف دوستی ہی تو ہوتی ہے۔ ویسے اچھا طریقہ ہے دوستی کی آڑ میں مزے اڑانے کا، اس نے طنز کیا۔ دیکھو سونی، میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں، اور کیا تمہارے والدین اس شادی پر راضی ہوں گے؟ اس نے بہانہ بنایا۔ والدین کو میں منا لوں گی، اور کرن کو تم دیکھ لینا۔ نہیں، میں کرن کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ جیسی بھی ہے اب میری بیوی ہے۔ لیکن تمہارے کبھی اس کے ساتھ آئیڈیل ریلیشن نہیں رہے، وہ اسے یاد دلانے لگی۔ ہاں، لیکن آئیڈیل ہو سکتے ہیں، اب وہ بہتر ہو رہی ہے اور میری توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتی ہے، اور ویسے بھی ایسا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن عقیل، اب میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، وہ بے چارگی سے بولی۔ بس سونی، میرا خیال ہے کہ اب تمہیں یہ خیال دل سے نکال ہی دینا چاہیے۔ وہ کھڑا ہوا اور فیصلہ کن انداز میں گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ کرن کے لیے مجھے چھوڑا تو میں اسے بھی تمہارا نہیں رہنے دوں گی، وہ اچانک ہی غصے میں آ گئی۔ کیا کرو گی تم اس کا؟ اس کا بھی پارا چڑھنے لگا۔ وہ جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے آگ نہ لگا دی تمہاری زندگی میں تو پھر کہنا، یہ کہہ کر وہ غصے میں اور کھڑی ہوئی۔ عقیل کے لیے اس کا رد عمل غیر متوقع تھا، اور آخری بات اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آفس سے گھر پہنچا تو سونی کی باتیں مسلسل اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ آج بہت دیر نہیں ہو گئی؟ کرن نے حسب عادت پوچھا۔ ہاں، آفس میں ہی تھا، اس نے جھوٹ بولا۔ آفس کا ٹائم 10 بجے تک ہو گیا ہے کیا؟ وہ عام سے انداز میں بولی۔ نہیں، آج کام زیادہ تھا، آڈٹ کرنا تھا۔
کھانا کھایا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کھانا کھائے بغیر ہی وہ غصے میں اپنی اپنی راہ چل دیے تھے۔ کھانا لگاؤں؟ نہیں، رہنے دو، موڈ نہیں۔ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ ہاں، اس کے منہ سے نکلا۔ کس وجہ سے؟ بس سونی نے تنگ کیا ہوا ہے، جانے کیوں پیچھے پڑ گئی ہے، کہتی ہے کہ میری زندگی خراب کر کے چھوڑے گی۔ وہ کچھ غصے کچھ بے چارگی سے بولا۔ کرن بے وقوف سی تھی، وہ اسے پہلے ہی اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کرن کی طرف سے اتنی رسمی سی تسلی اس کے لیے کافی نہ تھی، لیکن یہی غنیمت تھا کہ اس نے کریدا نہیں۔ شاید وہ نفسیاتی نہ ہوتی تو اس وقت وکیل عدالت میں کھڑا کوئی اپنا دفاع کر رہا ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے لیے کافی لائی تو وہ مزید حیران دیکھ گیا۔ اگلے دن گھر واپسی پر وہ خود کو کافی تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کرن اپنے ہی خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ ایسے ہی کھوئی کھوئی رہتی، کبھی تلخ کبھی نرم۔ وکیل کے خیال میں اس کا شادی کا انتخاب درست نہ تھا، لیکن جب وہ اس پر افسوس کا اظہار کرتا تو کرن رونا دھونا مچا دیتی اور اپنی مظلومیت ظاہر کرتی اور اس کا دل نرم پڑ جاتا۔ وہ کرن کو نظر انداز کر کے کمرے میں چلا گیا، لیکن وہ خود ہی پیچھے پیچھے چلی آئی۔ سونی کا قتل ہو گیا، اس نے اطلاع دی۔ کیسے؟ وہ چونکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی اطلاع پر اسے افسوس نہ سہی تو دبی دبی خوشی کا ہی اظہار کر دینا چاہیے تھا۔ وہ سونی سے عقیل کی آفس کولیگ کی حیثیت سے متعارف تھی اور یہ کہ عقیل کی دوست تھی۔ اس سے زیادہ سوچنے کا شاید اس کا ذہن ہی نہیں تھا۔ وہ بھی بھول ہی گیا تھا کہ کرن نفسیاتی مریض ہے اور اکثر ایسے ہی رہتی ہے۔ اسے جذبات کا اظہار خوشی، غمی، حیرت یا شوق کا اندازہ ہی نہیں کہ کب کیا جاتا ہے۔ خنجر گھونپ دیا کسی نے رات سوتے میں، اس نے انکشاف کیا۔ لیکن کس نے؟ انکشاف والی باتیں کرن کے لیے انکشاف کہاں ہوتی تھیں؟ پتہ نہیں، اس نے زیادہ سوال نہ کیے۔ ایک بے معنی سی خاموشی چھا گئی۔ موسم کچھ تبدیل ہو رہا تھا۔ کراچی کا موسم کسی صنم کی طرح بے وفا ہے، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی بادل چھپ دکھاتے اور کبھی سورج سوانے سے پر ہوتا۔ اسے لگتا کہ اس کی زندگی بھی ایسی ہی ہے، دھوپ چھاؤں کا امتزاج۔ کمرہ نیم تاریک تھا، باہر ہلکے بادل اور کچھ تنے ہوئے پردے مل کر تاریکی بڑھانے میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ اس کے ذہن پر بھی جیسے تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کرسی پر موجود شخص کی آواز اسے دور، بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب تو تم خوش ہو نا؟ پتہ نہیں، وہ واقعی سمجھنے سے قاصر تھی۔ بس تمہیں جیسا کہوں کرتی جاؤ، ایک دن بڑا نام کماؤ گی۔ کیا واقعی؟ ہاں، تم بہت خاص ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں، دنیا بھی تمہاری صلاحیتوں سے واقف ہی نہیں۔ ایک دن ہر طرف تمہارا چرچا ہوگا۔ میں جانتی ہوں، ابھی میری کوئی قدر ہی نہیں جانتا، لیکن میں سب کو اپنا ہم نوا بنا لوں گی۔ تمہارے راستے میں جو آئے گا سونی جیسے انجام کا شکار ہوگا۔ اسے جھٹکا لگا، وہ پراسرار انداز میں مسکرا رہا تھا۔ چند دن اور خاموشی سے گزر گئے۔ کرن سامان لینے قریبی جنرل اسٹور گئی تھی۔ واپسی پر اسے اپنی پڑوسن شبانہ دروازے پر کھڑی مل گئی۔ کیسی ہو کرن؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ کرن کا شمار ان لوگوں میں سے تھا جو مروت اور اخلاق سے ماورا ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو، اس نے مشکوک انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب تم سمجھتی ہوگی، اس نے رکھائی سے کہا۔ نہیں، تم سمجھا دو۔ جو لوگ دو کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے۔ تمہیں شدید قسم کی غلط فہمی لگتی ہے، وہ تیز لہجے میں بولی، لیکن اندر اندر خوفزدہ ہوئی۔ میں ایک ہی کشتی میں ہوں اور خوش ہوں۔ فہد بھی یہی کہتے ہیں، لیکن یہ شوہر لوگ بڑے بے وفا ہوتے ہیں، ایک آدھ چکر باہر بھی رکھتے ہیں۔ وہ جانے کیا جتا رہی تھی، اس کے ذہن میں سونی کا پیکر لہرایا۔ حمید اور سارا کی زندگی بالکل پرفیکٹ جا رہی تھی۔ حمید ایک سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر فائز تھا، جبکہ سارا اس کی کزن تھی۔ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے،
خاندان میں کسی کو اعتراض بھی نہ تھا، لہٰذا حمید کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہی ان کی شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی۔ روایتی پسند کی شادی کرنے والے جوڑوں کے برخلاف ان کی محبت شادی کے بعد بھی قائم رہی۔ ان کی زندگی قابل رشک تھی۔ 1 سال بعد ہی ان کے درمیان ایک خوبصورت اضافہ ہوا۔ حمید کو بیٹی ہی کی خواہش تھی جو اللہ نے پوری کر دی، لیکن اسے زیادہ عرصے بیٹی کی خوشیاں دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ ایک حادثے نے سارا کی زندگی اندھیر کر دی۔ حسب معمول وہ اس کی سوچ کا پرتو بنا سامنے موجود تھا۔ مجھے لگتا ہے اب تم سب کی نظروں میں آنے لگے ہو۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اس کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ مجھے کوئی سمجھتا ہی نہیں، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ تمہیں کوئی سمجھے گا بھی نہیں، تم کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ تم اس دنیا کی ہی نہیں ہو۔ وہ اسے خوش فہمی کے جال میں الجھانے لگا۔ پھر کس دنیا کی ہوں؟ وہ جیسے خود سے پوچھنے لگی۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ ابھی کیوں پریشان ہو؟ جواباً اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ اوہ، یہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کا حل ہے۔ کیا؟ حل سن کر وہ خوفزدہ ہوئی، لیکن حل تو حل تھا۔ قتل کی اگلی واردات مزید لرزہ خیز تھی۔ کسی نے دن دہاڑے شبانہ کو قتل کر دیا تھا۔ لاش بیڈ روم میں پڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی واقف کار ہی شبانہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور قتل کر کے فرار ہو گیا۔ شبانہ، شبانہ! فہد بدحواس سا گھر سے باہر نکلا اور چیخنے لگا۔ کوئی ایمبولینس بلائے، پلیز، شبانہ بالکل بے ہوش پڑی ہے۔ گلی میں کچھ لوگ اس کی پکار پر متوجہ ہو کر اکٹھے ہو گئے۔ کونے والے شمیم صاحب اس کے ساتھ اندر آئے۔ جانے بہاج انجان بن رہا تھا یا واقعی بے خبر تھا کہ اب صرف شبانہ کی لاش ہی اندر موجود ہے۔ شاید وہ اندازہ کر چکا تھا، لیکن حقیقت کو جھٹلانا چاہتا تھا۔ شمیم صاحب نے بغور دیکھا تو انہیں شبانہ میں زندگی کی کوئی رمق نظر نہ آئی۔ اس کی بے نور آنکھیں حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھیں، زبان منہ سے باہر تھی۔ وہ بستر پر بے ترتیب پڑی تھی۔ بہاج، میرا خیال ہے کہ شبانہ کو اب کسی طبی امداد کی ضرورت نہیں، وہ مایوسی سے بولے۔ بہاج نے حواس باختہ ہو کر دیکھا، جیسے اس کے ارادوں کی تصدیق ہو گئی ہو۔ چند لوگ مزید بھی اندر آ گئے اور نہ جانے کس نے فون کر کے پولیس کو بلا لیا۔ انسپکٹر ہاشم ایک لمبا تڑنگا پولیس آفیسر تھا۔ 6 فٹ کے طویل ڈیل ڈول کے ساتھ وہ دیکھنے والوں پر ویسے ہی ایک رعب طاری کر دیتا۔ اس نے لاش اور وقوعہ کا ماہرانہ جائزہ لیا۔ اس کے اندازے کے مطابق شبانہ کو مرے 3 سے 4 گھنٹے ہوئے تھے، جبکہ موت کی وجہ گلے میں رسی کی طرح لپٹا دوپٹہ تھا، جسے گلا گھونٹنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ابتدائی اور قانونی کارروائی کے بعد وہ بیان لینے لگا۔ توپوں کا رخ بہاج کی طرف ہی تھا۔ اس کی حالت خراب لگتی تھی، جیسے حادثے سے سنبھل نہ پا رہا ہو۔ لاش سب سے پہلے کس نے دریافت کی؟ انسپکٹر نے تفتیش شروع کی۔ بہاج کے شور پر ہی ہم جمع ہوئے اور صورتحال کا پتہ چلا۔ اب تو وہی بتا سکتا ہے کہ کیا ہوا۔ بہاج صاحب، کیا آپ گھر تھے؟ نہیں، میں ابھی آفس سے گھر آیا تھا اور اندر شبانہ اس حال میں تھی۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی اور میں نے گھبرا کر مدد کے لیے بلایا۔ وہ واقعی سخت صدمے میں تھا۔ کیا آپ نے شبانہ کو ہلا جلا کر دیکھا؟ ہاں، مجھے پہل یہی لگا کہ شبانہ بے ہوش ہے، اس لیے اسے ہلایا جلایا، لیکن پھر مجھے صورتحال سنگین لگی تو باہر دوڑا۔ آپ کو بے ہوش ہونے کا ہی کیوں خیال آیا؟ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ سو رہی ہوں گی؟ انسپکٹر کا لہجہ تنزیہ ہو گیا۔ اس کا انداز بے ترتیب تھا اور وہ معمول کے انداز میں نہیں لیٹی تھی۔ بہاج اس کا مطلب سمجھ کر برا سا منہ بنا کر بولا۔ صحیح۔ انسپکٹر کو اس کا پوائنٹ معقول لگا۔ شبانہ آڑی ترچھی پڑی تھی، لیکن ضروری نہیں تھا کہ بہاج نے بھی اسے اسی پوزیشن میں دریافت کیا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا اس کے ہلانے جلانے پر پوزیشن بے ترتیب ہوئی ہو۔ انسپکٹر نے یہ بھی نوٹ کیا کہ شبانہ نے قتل سے پہلے مزاحمت کی ہے، گویا اسے قتل ہی کیا گیا ہے۔ قتل؟ وہ ہکلانے لگا۔ جی،
تو آپ کو کیا لگا؟ کیا یہ حادثہ نہیں ہو سکتا؟ مثلاً حادثہ کیسے؟ وہاں سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ گلے میں دوپٹہ باندھ کر کوئی تجربہ کر رہی تھی اور وہ پھنس کر ٹائٹ ہو گیا؟ انسپکٹر تنزیہ بولا۔ سوتے میں ایسا ممکن تو ہے، وہ کمزور انداز میں بولا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ فرما رہے تھے کہ وہ بے ترتیب پوزیشن میں تھی اور اس کا نتیجہ بھی یہی اخذ کیا تھا کہ وہ سو نہیں رہی تھی۔ وہ ہاتھ چپ رہ گیا۔ انسپکٹر کی باتیں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ آپ آئے تو دروازے کی کیا پوزیشن تھی؟ مطلب کھلا تھا یا بند؟ کھلا تھا، لیکن چوپٹ نہیں۔ میں عام طور پر ڈور بیل استعمال کرتا ہوں، لیکن مسلسل بیل پر اندر سے جواب نہ ملا تو میں نے جھنجھلا کر دروازہ پیٹنا چاہا، جس سے مجھ پر انکشاف ہوا کہ دروازہ کھلا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ میں اندر داخل ہوا اور بیڈ روم میں پہنچا تو شبانہ کو اس حال میں دیکھا۔ میں نے ہلا جلا کر دیکھا اور پھر باہر نکل کر ڈاکٹر سے رابطے کا سوچا۔ گھر میں سے کوئی قیمتی شے غائب ہوئی ہو یا نقدی کی کیا پوزیشن ہے؟ میں بیوی کی طرف سے پریشان تھا، وہ آج بولا اور پھر چونکا۔ انسپکٹر اس سے پہلے ہی بغور جائزہ لے چکا تھا۔ یہ کہیں سے ڈکیتی کی واردات معلوم نہیں ہوتی تھی۔ لاش کے سوا ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ موجود تھی۔ انسپکٹر کی نگاہ کے مطابق کسی زیادتی کا بھی امکان نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ قاتل آیا ہی قتل کے ارادے سے تھا یا اچانک اس کا قتل کا پلان بنا اور اشتعال میں قتل کر کے نکل گیا۔ جلدی میں اسے خیال ہی نہ رہا کہ اسے قتل کو کیا رنگ دینا ہے۔ انسپکٹر کے خیال میں قاتل یا تو بہت بے وقوف اور ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار تھا یا شاید بے حد عقل مند۔ انسپکٹر ہاشم کو ابھی تک کوئی کام کی بات معلوم نہ ہوئی تھی۔ وہ جانے کے لیے نکلا تو شمیم صاحب نے چائے پانی کا پوچھا۔ نہیں شکریہ، وہ پہلے ہی ان کا بیان لے چکا تھا۔ جانے کیا سوچ کر اس نے دوبارہ پوچھا۔ آپ کا کوئی خاص خیال اس حوالے سے؟ نہیں جناب، بظاہر دونوں کا ایک اچھا مثالی جوڑا تھا۔ مجھے تو کوئی دشمنی کا چکر بھی نہیں لگتا۔ کسی رقیب کی کارروائی؟ اس نے کریدا۔ نہیں جناب، اس حوالے سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ سوچ کر بولے۔ شبانہ کے آس پڑوس میں کیسے تعلقات تھے؟ اچھے ہی تھے، کرن سے اچھی سلام دعا تھی اس کی، حالانکہ وہ ایسی لڑکی ہے کہ اکثریت اس سے دور رہتی ہے۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ بس کچھ نفسیاتی سی ہے، لیکن جب سے اس کے شوہر کے آفس میں قتل ہوا ہے وہ بھی پریشان سی ہو گئی ہے اور خود کو مزید محدود سا کر لیا ہے۔ آفس میں قتل؟ انسپکٹر کو معاملے میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ ہاں، ان کی کسی کولیگ کا۔ انسپکٹر کے کریدنے پر شمیم صاحب کو جتنا معلوم تھا اتنا بتا دیا، اور انہیں کچھ خاص معلوم نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ لڑکی عقیل کی اچھی دوست تھی۔ محلے کے چند ایک لوگوں نے اسے عقیل کے ساتھ دیکھا تھا۔ جانے کیوں انسپکٹر ہاشم کا دل کہنے لگا کہ دونوں قتل میں کچھ تو کنیکشن ہے، لیکن کیا؟ یہ فی الحال اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سونی کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا، جو شمیم صاحب نے تھوڑی سی محنت کے بعد فراہم کر دیا۔ شبانہ کے قتل کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی تھی اور لوگوں میں ہراس کا باعث تھی۔ سب کافی خوفزدہ نظر آتے تھے۔ ایک پرامن علاقے میں یہ ایسی پہلی واردات تھی۔ ٹریفک حادثے نے سارا کو بالکل توڑ کر رکھ دیا اور وہ اپنی 4 سالہ ننھی پری کے ساتھ میکے آ بیٹھی۔ والدین اور بھائی بھابھی نے شروع میں اس کا خوب خیال رکھا اور ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن پھر نند اور اس کی بیٹی بھابھی کی نگاہ میں کھٹکنے لگے۔ ننھی پری کم عمر سہی لیکن حساس تھی۔ بچوں کو رویے کا فرق فوراً محسوس ہوتا ہے۔ ایک دن صبح کا تازہ اخبار ننھی پری کے ہاتھ لگا اور اس پر اس نے لکھنے کی پریکٹس شروع کر دی۔ لکھنا کیا تھا؟ ٹیڑھی میڑھی لکیروں سے اخبار رنگین ہونے لگا۔ بھابھی دوڑتی ہوئی آئی اور ایک تھپڑ پری کے گال پر دھر دیا۔ آج کا اخبار تھا، ابھی کسی نے پڑھا بھی نہیں تھا اور فنکاریاں شروع کر دی۔ ایک تو تمہاری ماں تم کو سنبھالتی نہیں، آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ اوہو، کیا ہو گیا؟ بچی ہے، اسے کیا پتا؟ عمر بھائی نے کمزور انداز میں دفاع کیا۔
بچی ہے، لیکن ابھی تربیت ہوگی تو آگے غلطی نہیں کرے گی نا، وہ غصے سے بولی۔ سارا کچن میں برتن دھوتی خاموشی سے آنسو پی گئی۔ اگلے دن 2 سالہ ارحم نے اخبار ہاتھ لگتے ہی پھاڑ کر رکھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے تھے اور سب ارحم کے اس کارنامے پر داد دے رہے تھے۔ ننھی پری سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کو تھپڑ کیوں نہیں پڑا۔ شاید وہ کافی بڑی تھی اور ارحم بہت چھوٹا۔ مما، میں اخبار پر کیوں نہیں لکھ سکتی؟ وہ بچوں والے انداز میں جرا کر رہی تھی۔ بیٹا وہ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے نا، وہ سمجھانے لگی۔ تو ارحم تو آج اخبار پھاڑا تھا۔ اگلا سوال تیار تھا۔ وہ بہت چھوٹا ہے نا، اسے سمجھ نہیں، وہ بات بنانے لگی۔ ماما مجھے بھی پتہ نہیں تھا، اس نے اپنی صفائی دی۔ چلو بیٹا کوئی بات نہیں، اب پتہ چل گیا نا۔ اگلے دن وہ باسکٹ سے سیب نکال کر کھانے لگی۔ پھل تو کھانے کے لیے ہی ہوتا ہے نا، بھابھی کی زبان چلنے لگی۔ یہ لڑکی تو ہر وقت کھاتی رہتی ہے جیسے اس کے ابا کا مال ہو۔ ارحم کے لیے کچھ لینے جاؤ تو فریج خالی منہ چڑھا رہا ہوتا ہے، سب کچھ اس چٹوری کے ہاتھ پہلے لگ گیا ہوتا ہے۔ وہ ماما سے پوچھ رہی تھی، ماما میرے بابا کب سیب لائیں گے؟ تمہارے بابا اب کچھ نہیں لائیں گے پری، اب ہمارا اپنا یہاں کچھ نہیں، ہم دونوں یہاں دوسروں کا ہی کھاتے ہیں۔ سارا یہ کہہ کر رو دی۔ پری کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں۔ بھابھی کا خیال تھا کہ سارا اور اس کی بیٹی ان کے گھر پر معاشی بوجھ کی طرح ہیں، لہٰذا اس نے عمر پر دباؤ ڈالا کہ اس کی شادی کہیں کر کے جان چھڑائی جائے۔ یہ خیال خالہ رشیدہ نے ہی اس کے دل میں ڈالا تھا۔ کلیم صاحب ان کے جاننے والے تھے اور انہیں بیوی کے انتقال کے بعد دوسری کی تلاش تھی، اور خالہ رشیدہ کو سارا کی صورت اچھا آپشن نظر آ رہا تھا۔ بظاہر اس میں قباحت بھی کوئی نہ تھی۔ عمر نے اپنے طور پر رسمی پوچھ گچھ کی۔ کلیم صاحب کی بیوی کا کینسر سے انتقال ہوا تھا۔ ان کے 2 بچے تھے اور کافی حد تک سمجھداری کی عمر میں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک گھریلو خاتون ان کا ساتھ ہو۔ وہ سارا کو اس کی بیٹی سمیت قبول کرنے کو تیار تھے۔ اس حوالے سے ان کی معاشی حالت بھی مستحکم تھی۔ سارا کے سامنے یہ رشتہ آیا تو پہلے پہل وہ جذبات کا شکار ہوئی۔ وہ حمید کی جگہ کسی کو دینا نہیں چاہتی تھی اور پری پر سوتیلے رشتے کا سایہ بھی اسے خوف زدہ کر رہا تھا، لیکن اس کے والدین اپنی زندگی میں اسے کہیں ٹھکانے لگانا چاہتے تھے۔ اس نے سنجیدگی اور غیر جذباتی انداز میں سوچنا شروع کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر وہ کلیم کے بچوں کو محبت دے گی تو شاید اس کا رویہ بھی پری کے ساتھ اچھا رہے۔ یہ سوچ کر اس نے ہاں کر دی۔ کلیم ایک اچھا شوہر ثابت ہوا۔ وہ کرن اور پری دونوں کا خیال رکھتا، لیکن اصل مسئلہ مائرہ اور باسط کا تھا۔ دونوں بالترتیب 12 اور 10 سال کے تھے۔ انہوں نے باپ کی دوسری شادی کو قبول نہ کیا تھا۔ وہ سارا کو ماں کا درجہ کیا دیتے، الٹا اپنے باپ سے بھی متنفر رہنے لگے۔ انہیں لگتا تھا ان کی ذاتی زندگی میں سارا اور پری کو زبردستی مسلط کر دیا گیا ہے۔ یہ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں بچے بآسانی باغیانہ جذبات کے حامل ہو جاتے ہیں۔ پہلے ارحم کی ماں پری کو اپنے بچے کے حق پر ڈاکے کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ اب مائرہ اور باسط اسے زبردستی کا ہر چیز میں شریک سمجھنے لگے تھے۔ پری کے پاس کھلونے تو نہ تھے۔ اسے لاؤنج میں رکھا ٹیڈی بیئر اچھا لگا اور وہ اس سے کھیلنے لگی اور اپنے دل کی باتیں اپنی معصوم زبان میں اسے بتانے لگی۔ مائرہ اسکول سے آئی تو اس کی نگاہ پڑی۔ وہ اس کا فیورٹ ٹیڈی بیئر تھا۔ پری کو کھیلتے دیکھ کر فوراً جھپٹنے کو لپکی۔ یہ میرا ٹیڈی بیئر ہے، اسے آئندہ ہاتھ مت لگانا، اس نے غصے سے کہا۔ نہیں، یہ میرا ہے۔ پری بھی اب کچھ باقی ہونے لگی تھی۔ وہ ضد کرنے لگتی۔ اسے بھی اپنی چیزیں چاہیے تھیں۔ ہر چیز پر دوسرے کی اجارہ داری اسے کھلنے لگی۔ نہیں، یہ میرے پاپا نے دلایا تھا، یہ میرا ہے۔ پری چپ ہو گئی، لیکن رات سارا کے سامنے ایک اور سوال تھا۔ مما، کیا مائرہ کے پاپا میرے پاپا نہیں؟ ہاں بیٹا، یہ تمہارے بھی پاپا ہیں۔ تو اس کا ٹیڈی بیئر میرا کیوں نہیں؟ سارا کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔
انسپکٹر ہاشم دونوں قتل کے کیسز پر غور کر رہا تھا۔ اس نے سونی کی کیس فائل بھی متعلقہ تھانے کے انسپکٹر رفیق سے منگوا لی تھی۔ رفیق باوجود شک کے عقیل کے خلاف کچھ ثابت نہ کر سکا۔ وہ اب کرن سے ملنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کرن اپنے شوہر کے خلاف شاید اتنی آسانی سے سچ نہ اگلے۔ اس کے لیے مناسب طریقہ اختیار کرنا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کے سوا کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی کہ سونی کی موت تیز دھار خنجر سے ہوئی تھی اور حملہ بے خبری میں ہی ہوا تھا۔ حسب توقع آلۂ قتل پر فنگر پرنٹ موجود نہیں تھے۔ انسپکٹر ہاشم دونوں وارداتوں میں کوئی ربط تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب ایک کانسٹیبل فائل لیے اندر آیا۔ سر، شبانہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کے حسب توقع تھی۔ شبانہ کی موت دم گھٹنے سے ہوئی تھی۔ دوپٹہ سختی سے اس کی گردن کے گرد کسا گیا تھا۔ رپورٹ میں زیادتی کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ جائے وقوع پر بھی ایسا امکان محسوس نہ ہوا تھا، لیکن ایک بات نے اسے چونکا کر رکھ دیا۔ دروازے پر بیل ہوئی تو عقیل نے ہی دروازہ کھولا۔ وہ چھٹی کا دن تھا اور وہ گھر پر تھا۔ انسپکٹر ہاشم کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ممکن تھا انسپکٹر رفیق ہوتا تو اس کی مسکراہٹ دھواں ہوتی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ پولیس والے یہ پوچھتے ہوئے اچھے تو نہیں لگتے۔ بہرحال آ جائیں، وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ عقیل صاحب، شبانہ کے قتل کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے مطلب کی بات پر آنے میں دیر نہ لگائی۔ مجھے تو بالکل اس حوالے سے کچھ اندازہ نہیں۔ مجھے تو یہ کسی واردات کا شاخسانہ لگتا ہے۔ شبانہ بہت اچھی اور با اخلاق خاتون تھی۔ خواتین کے حوالے سے کافی آگاہی رکھتے ہیں آپ، اس نے طنز کیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے دل کی دھڑکن کچھ بے ترتیب سی ہوئی۔ کچھ نہیں، سنا ہے کہ آپ کے آفس میں بھی کسی کا قتل ہوا ہے؟ جی ہوا ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ دونوں قتل میں نے کیے ہیں؟ اس نے اپنے حواس قابو کیے۔ گھبرانے کی بات کوئی نہیں تھی، وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ پوچھ تو آپ ایسے ہی رہے ہیں، وہ ہلکا سا برہم ہوا۔ اچھا چھوڑیں، میں نے سنا ہے کہ آپ کی وائف کی شبانہ سے کافی دوستی تھی۔ غلط سنا ہے، اس کی دوستی نہیں تھی، بس سلام دعا تھی۔ وہ فوراً تردید کرنے لگا۔ چلیں، سلام دعا ہی صحیح، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ شبانہ کے بارے میں کوئی ایسا پوائنٹ جانتی ہو جو مجھے قاتل تک پہنچنے میں مدد دے۔ آپ ان سے نہیں ملوائیں گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ عقیل کچھ جذبہ سا ہوا، پھر کرن کو آواز دی۔ کرن آج کل کچھ زیادہ ہی نفسیاتی دباؤ میں لگتی تھی۔ شبانہ کی موت کے بعد وہ زیادہ گمسم رہنے لگی تھی۔ عقیل کو اس کی کیفیت سے ہمدردی تھی۔ انسپکٹر ہاشم کی نظر شبانہ پر پڑی تو اسے لگا جیسے کوئی معمول اپنے عامل کے اشارے پر چلا آ رہا ہو۔ کیسی ہیں آپ کرن؟ وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہوں۔ شبانہ کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گی؟ میں تو کچھ خاص نہیں جانتی۔ اس نے کبھی اپنی کسی پریشانی کا ذکر کیا ہو؟ نہیں، ایسا تو نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے مطمئن نہ تھی۔ ایک دفعہ باتوں باتوں میں کہنے لگی کہ مرد بے وفا ہوتے ہیں اور بیک وقت دو کشتیوں کے سوار۔ عقیل چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اوہ اچھا، مزید کوئی تفصیل اس حوالے سے؟ اسے کسی پر شک تھا؟ نہیں۔ اب کیا آپ بہت پر شک نہیں کریں گے؟ عقیل نے چپتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ضرور کریں گے، ہاشم نے اطمینان سے جواب دیا۔ کرن صاحبہ، سونی کے حوالے سے آپ کیا جانتی ہیں؟ یہی کہ وہ عقیل کی کولیگ تھی۔ کبھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی ہاں، ان کے آفس میں کسی کی شادی کی تقریب تھی، اس میں ہم دونوں اور وہ بھی مدعو تھے، تو بس رسمی سی ملاقات ہوئی۔ آپ کو سونی کے قتل کی خبر کیسے ہوئی؟ عقیل نے بتایا تھا اسی دن۔ اس رات قتل ہوا، یہ گھر پر تھے؟ جی بالکل گھر پر تھے، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ اس دن یہ اپنے ٹائم پر ہی گھر پہنچ گئے تھے؟ اس سوال کا جواب اہم تھا۔
نہیں، مجھے یاد ہے، وہ دیر سے آئے تھے، آفس میں اس دن آڈٹ تھا۔ اوہ اچھا۔ ہاشم نے فاتحانہ انداز میں عقیل کی طرف دیکھا۔ آڈٹ کا تو آفس سے پتہ چل ہی جائے گا، وہ معائنہ خیز انداز میں بولا۔ عقیل پریشان نظر آتا تھا۔ بہت شکریہ مسز عقیل، میرا خیال ہے کہ آپ کا تعاون میرے کام آئے گا۔ وہ کچھ نہ بولی، بے چینی سے ہاتھ مسل کر رہ گئی۔ ہاشم اس کی یہ حرکت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ شمیم صاحب چند دیگر لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے اور شبانہ قتل کیس پر ہی تبادلہ خیال ہو رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بہاج نے ہی دیش میں آ کر مار ڈالا۔ بہاج شریف انسان لگتا ہے، میرا نہیں خیال اس کی اتنی جرأت ہوگی۔ دیش میں بندے کو ہوش کب ہوتا ہے؟ ہاں بھائی، لیکن قتل کرنا بہت بڑا اقدام ہے۔ شبانہ بھی کافی چالاک تھی، کسی کے گھر میں آگ لگانے اور لگائی بجھائی میں ماسٹر۔ ہو سکتا ہے کہ اسی عادت کی وجہ سے کسی نے اس کا منہ بند کر دیا ہو۔ یار، ویسے لگتا یہی ہے، محلے سے ہی کسی نے کام دکھایا ہے۔ غرض یہ، جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ ہمیں کیا پتا، ہو سکتا ہے کوئی خاندانی دشمنی رہی ہو۔ بھائی، یہ عقیل اور کرن کا معاملہ بھی مشکوک سا ہے۔ ہم کرن کو نفسیاتی سمجھتے ہیں، لیکن مجھے تو عقیل بھی پکا نفسیاتی لگتا ہے۔ شمیم صاحب گویا ہوئے۔ ہاں، نفسیاتی بیگم کے ساتھ رہ کر بندہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اس بات پر ہلکا سا کہا لگا۔ بات مذاق میں ختم ہو گئی، لیکن دیواروں کے کان ہوتے ہیں اور مجمع میں کون ہمنوا کون مخالف کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ دیواروں کے پیچھے کچھ نگاہیں جمی تھیں اور کچھ کان لگے تھے۔ میں اب اس صورتحال سے تنگ آ گئی ہوں۔ بس کچھ وقت ہے، پھر تم من کی مرادیں پالو گی، وہ بولا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرو جو کرنا چاہیے۔ کیا؟ بس یہ آخری دفعہ ہے، تمہیں حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ میرا حوصلہ تو تم ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میری طاقت ہو۔ یہ طاقت ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی اور تمہیں عروج پر لے جائے گی۔ وہ تصور میں اس عروج کو دیکھ رہی تھی۔ شمیم صاحب سین میں بیٹھے کتاب پڑھنے میں منہمک تھے۔ ان کا بیٹا آج جلدی آ گیا تھا، کیونکہ بہو بیگم کی طرف سے میکے چلنے کی فرمائش تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ بچوں اور بیگم کو لے کر نکلا تھا۔ شمیم صاحب کافی بنا کے خود سین میں آ بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ کچھ حیران ہوئے۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے اٹھے۔ کون؟ باہر سے جو آواز آئی اس نے انہیں چونکایا۔ تھوڑے تذبذب کے بعد انہوں نے دروازہ کھول دیا اور حیران رہ گئے۔ آ جاؤں؟ اس کی مسکراہٹ پر اسرار تھی۔ ہاں، لیکن خیریت؟ وہ اس کی آمد کا مقصد نہ سمجھ پا رہے تھے۔ مجھے آپ سے کچھ مشورہ کرنا تھا شمیم صاحب، میں بہت پریشان ہوں اور مجھے لگا کہ آپ بہت سمجھدار انسان ہیں۔ سمجھداری کا تو پتہ نہیں، البتہ اچھا مشورہ دینے کی کوشش کر سکتا ہوں، وہ خوشگوار انداز میں بولے اور اندر کی طرف ہو لیے۔ بیٹھک میں قدم رکھتے ہی اسے کارروائی کا موقع ملتا محسوس ہوا۔ وہ پلٹے تو اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ یہ کیا؟ گھبراہٹ میں ان کے منہ سے کچھ اور نہ نکل سکا۔ بہت ہوشیار ہیں نا آپ، دیکھ کر بھی نہیں سمجھے؟ اس کی ہنسی ہسیانی اور خوفناک تھی۔ اس کی ہنسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے لمحوں میں فیصلہ کیا اور قریب پڑا گلدان اس کی طرف پھینکا اور اگلے ہی لمحے باہر کی طرف دوڑے۔ وہ پاگلوں کی طرح پیچھے لپکی۔ اب باہر نکلنے سے پہلے اسے اپنا دیا گیا ٹاسک پورا کرنا تھا، لیکن شمیم صاحب نے چیخنا پہلے شروع کر دیا تھا۔ قریب سے ہاشم خان، جو پہلے ہی شمیم صاحب کے گھر کی طرف گامزن تھا، دوڑتا ہوا آیا۔ دروازہ جھنجھوڑنے پر اندر سے بند پایا تو ایک زوردار ٹکر ماری۔ اس پر ایک وحشت طاری تھی۔ اس نے پاگلوں کی طرح خنجر کھینچ مارا جو شمیم صاحب کے پہلو میں لگا۔ وہ تڑپ کر نیچے گرے جب تک ہاشم دروازے پر فائر کر کے لاک توڑ چکا تھا۔ اسے صورتحال سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ اگلا فائر اس نے قاتل ہاتھوں پر کیا جو وحشیانہ انداز میں شمیم صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ تڑپ کر گری۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ سختی سے گرفت میں لے لیے۔ اس کے بعد کرن کو سنبھالنے میں اسے کوئی دشواری نہ ہوئی۔ انسپکٹر ہاشم خان کو پہلے شک تب ہوا
جب پوسٹ مارٹم رپورٹ میں شبانہ کے ہاتھوں اور ناخنوں میں پھنسے ریشوں کا DNA کسی عورت کا معلوم ہوا۔ نزدیک میں عورت کرن ہی نظر آئی۔ اس سے پہلے اس کے شوہر کے آفس میں ہوا قتل کسی رقابت کا شاخسانہ ہو سکتا تھا۔ سونی کے اس کے شوہر سے روابط بھی تھے، اس لیے ہاشم نے کرن سے ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس دوران شک کا دار و مدار عقیل کو بنائے رکھا۔ کرن کا مشاہدہ کرتے ہوئے اسے اندازہ ہوا کہ وہ کسی شدید نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہے۔ اس حوالے سے ادھر ادھر سے بھی اسے یہی رپورٹ ملی تھی۔ جاتے سمے اس کے ہاتھوں پر اسے کچھ کھرونچوں کے نشان بھی ملے جنہیں وہ بے چینی سے مسل رہی تھی۔ قتل سے کرن کا تعلق ہوتا یا نہیں، لیکن اسے اس کردار سے بے حد دلچسپی محسوس ہوئی۔ اس حوالے سے اس کی شمیم صاحب سے میٹنگ ہوئی اور کئی انکشافات سامنے آئے۔ بچپن کی پری پہلے مومانی کے نامناسب سلوک اور بعد ازاں سوتیلے رشتوں کے نفسیاتی دباؤ میں رہی تھی۔ بچپن سے غبار آہستہ آہستہ اس کے دل میں جمع ہو رہا تھا۔ ہر چیز پر دوسروں کا حق اور اس کی محرومی اس کے غصے اور ڈپریشن میں اضافہ کرتی۔ جیسے تیسے تعلیم مکمل کرنے پہ اس کا رشتہ آیا۔ عقیل اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا جس نے بچپن سے محنت کر کے اپنا کیریئر بنایا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد اس پر والدہ کی ہی تنہا ذمہ داری تھی۔ سارا کو اس رشتے میں کوئی کمی نہ لگی۔ وہ بیمار رہنے لگی تھی اور چاہتی تھی کرن کو جلد سے جلد اس جہنم سے رخصت کر دے جو روز بروز اس کی ذہنی صحت برباد کر رہا تھا۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں نفسیاتی مسائل کا حل شادی ہی سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر لڑکی کی شادی جیسے تمام پریشانیوں کا مداوا ہوتی ہے۔ سارا کا بھی یہی خیال تھا۔ کرن بھی جیسے جان چھوٹ جانے پر خوش تھی۔ ماما عقیل تو صرف میرا ہوگا نا؟ ہاں بیٹا، جب تم صرف اس کی ہوگی تو وہ بھی صرف تمہارا ہی ہوگا۔ شادی کے بعد کچھ عرصے اس کو واقعی ایسا محسوس ہوا اور نفسیاتی عارضہ کچھ عرصے تک دب گیا۔ سارا کا کچھ ماہ بعد ہی انتقال ہو گیا اور اس کی زندگی کا مرکز صرف عقیل ہی رہ گیا۔ تب مسئلہ ہوا جب شادی کی تقریب میں کرن کا سامنا سونی سے ہوا۔ اس کی والہانہ نظریں عقیل پر جمی تھیں۔ عقیل بھی بے تکلف تھا۔ واپسی پر عقیل نے اسے گھر ڈراپ کرنے کی آفر کی جسے اس نے بغیر کسی تکلف کے قبول کر لیا۔ گھر واپسی پر وہ ان کے ساتھ تھی۔ اس کا گھر ان کے گھر سے دور نہ تھا۔ علاقہ کرن کا بھی دیکھا بھالا تھا۔ اس کی ذہنی روح پہلی دفعہ اسے عقیل کی ذات میں شراکت کا احساس دلانے لگی۔ کرن کو قابو کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ وہ پولیس کسٹڈی کے بجائے ہاسپٹل میں تھی۔ اس کی ذہنی صحت مخدوش تھی۔ وہ بضد تھی کہ اس نے کوئی قتل خود نہیں کیا۔ اسے مسلسل کوئی اکساتا رہا تھا۔ وہ اسے اپنا رہنما مانتی تھی جو اسے کسی عروج پر لے جاتا۔ سونی اس کی زندگی ویران کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے راتوں رات اسے جا کر قتل کر دیا۔ اس شب عقیل کی پریشانی اور سونی کی اسے دی جانے والی دھمکیوں کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ رہنما شخص کی ہدایت پر اسے قتل کر دے جو پہلے ہی کافی دن سے اسے اکسا رہا تھا۔ رات عقیل کو چائے میں نیند کی گولی دے کر وہ اپنے مقصد پر روانہ ہو گئی۔ عقیل بے سدھ پڑا، اس کی غیر موجودگی سے بے خبر رہا۔ شبانہ کو اس پر شک تھا۔ کرن کے بقول وہ اس رہنما شخص کے ساتھ اس کی گفتگو سن چکی تھی اور عجیب انداز میں اسے جتاتی تھی۔ اس نے اسے کسی شخص سے باتیں کرتے سنا تھا۔ کرن کے بقول وہ اس کے گھر میں مداخلت کر رہی تھی، لہٰذا اس انجان شخص کی ہدایت پر اس کا پتہ بھی صاف کر دیا۔ جبکہ شمیم صاحب کا قصور یہ تھا کہ وہ محلے والوں کو عقیل کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ اس دن وہ کچھ سودا لینے قریبی جنرل اسٹور گئی تھی جب شمیم صاحب اسے دیگر لوگوں کے ساتھ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اتفاق سے ان سمیت کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ انہیں اپنی پرسکون زندگی کی راہ میں آخری رکاوٹ سمجھتی تھی۔ رہنما شخص نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے بعد بے شمار خوشیاں پائے گی۔ ڈاکٹر عاصم نے انتہائی باریکی سے کرن کی کیس ہسٹری دیکھی تھی۔
اس کے ماضی اور حال کے تمام حالات کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ انسپکٹر ہاشم اور عقیل اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ عقیل صاحب، آپ کو اپنی بیوی کی ذہنی کیفیت کا اندازہ تھا؟ کچھ تھا، لیکن اتنی شدید بیماری کا نہ تھا، اس نے اعتراف کیا۔ کیا شادی سے پہلے کچھ خبر تھی؟ نہیں، شادی خالص میری والدہ کی پسند سے ہوئی۔ ان کا خیال یہی تھا کہ کرن مظلوم اور قابل رحم ہے، اسے محبت ملے گی تو مجھے خوش رکھے گی۔ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کسی ذہنی عارضے میں مبتلا ہوگی۔ کسی قدر توقف کے بعد اس نے بات آگے بڑھائی۔ البتہ شادی کے بعد میں محسوس کرتا تھا کہ وہ عام لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ کھوئی رہتی، ڈپریشن کا شکار اور کبھی کبھی شدید غصے میں اسی لیے ذہنی طور پر اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ کیا آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا؟ نہیں، دراصل عام لوگوں کی طرح مجھے بھی لگتا تھا کہ نفسیات کا مطلب پاگل ہی ہے، اور بہرحال میں اسے پاگل نہیں سمجھتا تھا، اور ذہن میں کبھی یہ خیال آیا ہی نہیں کہ پاگل پن کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، ہمارے معاشرے کا یہی پہلو افسوسناک ہے کہ وہ نفسیاتی مسائل کو ابتدا سے سمجھنے اور مناسب علاج کے بجائے نظر انداز کرتے ہیں یا ٹوٹکے کرتے ہیں۔ بہرحال نفسیاتی عوارض کا علاج ایک مشکل کام ہے۔ بہت کم مریض مکمل طور پر صحت یاب ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ڈاکٹر کے علاوہ مریض سے جڑے ہر شخص کو نہ صرف بہت محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، بلکہ صبر اور برداشت کا بھی اضافی مادہ درکار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر، کرن کسی رہنما شخص کی بات کرتی ہے، سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا چکر ہے؟ ہاشم نے اپنی واحد الجھن ظاہر کی۔ دراصل نفسیاتی عوارض میں انسان کچھ خاص کیفیات میں کچھ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو موجود نہیں ہوتی، یا آوازیں سنتا ہے جو دراصل نہیں ہوتی۔ وہ سب مریض کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ وہ ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے۔ کچھ مریض اسے غیبی اشارے سمجھتے ہیں، کچھ اپنے بچھڑے ہوئے پیاروں کو تصور میں رکھتے ہیں۔ انہی کیفیات میں مریض خود کو کوئی پہنچی ہوئی ہستی سمجھتا ہے، یا مریض ہر کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ انہیں سب پر شک رہتا ہے۔ کبھی کبھی انہیں یقین ہوتا ہے کہ دوسرا شخص انہیں مار دے گا، کبھی لگتا ہے وہ ان کی زندگی برباد کر دے گا۔ وہ پہل کر جاتے ہیں۔ ایسے مریض قتل کے بعد ڈپریشن میں آ کر خودکشی بھی کر سکتے ہیں۔ کرن میں یہ ساری کیفیات نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر، یہ بیماری کیا کہلاتی ہے؟ یہ تمام علامات شیزوفرینیا میں زیادہ تر پائی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر، کیا کرن ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، ڈاکٹر عاصم کا جواب مدھم تھا۔ عقیل کمرے میں داخل ہوا تو کرن دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ عقیل، تم کہاں تھے؟ دیکھو میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ تم نے یہ سب کیوں کیا کرن؟ وہ جیسے جواب چاہتا تھا۔ عقیل، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، تم صرف میرے ہو۔ اس دنیا میں تمہارے سوا کون تھا میرا؟ میں کسی کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے نہیں دے سکتی تھی۔ ویسے وہ بھی یہی کہتا ہے، چلو ہم کہیں دور چلیں، اب کوئی ہمارے بیچ نہیں آئے گا۔ وہ ہذیانی کیفیت میں کہتی چلی گئی۔ ہاسپٹل کے کمرے میں وہ گمسم کھڑا رہ گیا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے دل میں کرن کے لیے جذبہ ترحم ہے یا محبت۔